من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ھو کاذب کفار لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ زمر کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ زمر مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ ہجرت حبشہ آپ جانتے ہیں کہ 590 میں ہوئی اور اس وقت مخالفین کی مخالفتیں شروع ہو چکی تھیں۔ اپنا جو بھی ان کا ایک انداز تھا مخالفت کا، اس میں وہ بڑے مضبوط تھے، توحید کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، طرح طرح کے معبود انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو ایسے حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ زیادہ تر خطاب مشرکین سے ہے اور کہیں کہیں اہل ایمان کو بھی متوجہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ یعنی لوگ اس بارے میں شک کر رہے تھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص نعوذ باللہ خود گھڑ لیتا ہے یا کہیں سے سن کے آتا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے۔ فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ، اس کتاب کا نزول اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ عزیز یعنی زبردست۔ اللہ ایسی ہستی ہے کہ جسے اس کے ارادے اور اس کے منصوبے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ جو چاہے اس کائنات میں کرے، وہ اس کا مالک ہے۔ اور حکیم یعنی جو کچھ کرتا ہے وہ محض اپنے زور کے بل پر نہیں کر ڈالتا، بلکہ اس کے پیچھے حکمت بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یعنی حکمت کی بنیاد پر ہیں اس کے سارے کام، اس کے احکام، اس کی تعلیم، اس کی ہدایت، سب حکمت پر مبنی ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی۔ یعنی یہ کتاب جو کچھ بیان کرتی ہے وہ حق ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اس کو حق مانے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ صحیح منزل پر پہنچے گا، اور جو اس کے بارے میں شک میں پڑا رہے گا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور پھر یہ کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو، دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ دین کا مطلب طریقہ زندگی ہے یہاں۔ دوسرا دین کا مطلب روز جزا ہے، یعنی آخرت کا دن جب اللہ فیصلہ کرے گا انسانوں کے درمیان۔ تو یہاں طریقہ زندگی مراد ہے کہ طریقہ زندگی جو ہے اسے خالص رکھو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے دین کو خالص رکھتے ہوئے اسی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے انسانوں کی طرف بھیجا ہے اپنا دین، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کی رضا اسی میں شامل ہے، اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے دین کو خالص رکھتے ہوئے اس کے لیے اختیار کرو، یعنی اسی کی بندگی میں رکھو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء،
اب فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، یہ عام رویہ تھا مشرکین مکہ کا کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں طرح طرح کے معبود خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا اور پرستش کرتے تھے، ان کے آگے اپنی مرادیں رکھتے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ یہ کہتے ہیں، یہ دلیل اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو اپنا معبود اس لیے بنا رکھا ہے تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کر دے، اللہ تک رسائی ہمیں حاصل ہو جائے۔ وہ کہتے تھے اللہ تک براہ راست رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم نے جو معبود اختیار کیے ہوئے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کی قربت میں لے آئیں گے۔ تو یہ ایک غلط ان کا نظریہ تھا۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان تمام معاملات کا جن میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو حق تھا ہدایت کو واضح کرنے کا وہ تو ہم نے ادا کر دیا، ہمارے پیغمبر نے ہدایت کو بلا کم و کاست ان تک پہنچا دیا۔ اب بھی اگر یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر تو اس کا فیصلہ تبھی ہوگا جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے سب۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور کفار یعنی کہ انکار کرنے والا، حق کا انکار کرنے والا، منکر ہدایت ہو جو، اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ ہدایت انہی کو دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی دعوت پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ عقل میں نہ آنے والی ہے، یعنی انسان کو اپیل کرتی ہیں وہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت میں نازل کی ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، اختیار کر لیتا، اسے کیا رکاوٹ تھی؟ اللہ تو اس کمزوری سے پاک ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے اولاد کی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جس نے مر مٹ جانا ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا نام باقی رہے، اس کا سلسلہ آگے چلتا رہے۔ تو اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، یعنی وہ اس کمزوری سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ هو اللہ الواحد القہار، اور اللہ ہی واحد ہے اور قہار ہے۔ دو صفات اللہ نے اپنے بیان کی، واحد یعنی یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں کسی لحاظ سے بھی، نہ تخلیق میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ ملکیت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ حکمرانی میں اس کا کوئی شریک ہے، ہر لحاظ سے وہ یکتا ہے۔ اور قہار یعنی وہ سب پر غالب ہے، کوئی اسے اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا، اس کی ذات ہر چیز پر غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اب متوجہ کیا یہ آسمان اور زمین پر کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی فضول پیدا نہیں کر دیا، بلکہ اس کے بھی ہر چیز با مقصد ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں کوئی مخلوق بے مقصد نہیں ہے۔ یکور اللیل علی النہار، پھر توجہ دلائی اللہ نے اپنی اس قدرت کی طرف جس کا روزانہ انسان مشاہدہ کرتا ہے، ہر شخص، کہ وہی رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے، جب کہاں چلی جاتی ہے وہ روشنی جو چکا چوند ہوتی ہے، جس میں انسان کی آنکھ چندیانے رکھتی ہے، اس روشنی پر کس طرح سے تاریکی کو ڈھانپ دیتا ہے۔ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور پھر دن کو رات پر طاری کر دیتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی اس کی قدرت کی نشانی تمہارے سامنے موجود ہے۔ بتاؤ تمہارے یہ معبود جو تم نے اللہ کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے ہیں،
کسی کا کوئی حصہ ہے ان میں؟ کیا اختیار ہے کسی کا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پھر دو اور چیزوں کی طرف اللہ نے توجہ دلائی، اسی نے اس چاند اور سورج کو مسخر کیا ہوا ہے۔ بتاؤ کس کے حکم سے ہے اس سورج کا طلوع اور غروب ہونا؟ کس کے حکم سے ہے یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے، تم روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہو۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک خاص مدت تک کے لیے چلا جا رہا ہے، یعنی ہر ایک کی ایک مدت مقرر ہے جب تک وہ کام کر رہا ہے۔ جس طرح ہر انسان کی ایک عمر اللہ نے رکھی ہے، ایک زندگی کی حد ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جی سکتا، اور وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ نہ جانے کون سا لمحہ ہو جو آخری لمحہ ہو تمہاری زندگی کا، ضائع ہونے سے بچاؤ۔ تو ہر چیز ایک خاص مدت تک کے لیے اللہ نے بنائی ہے، تو کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک خاص مدت تک کے لیے چلی جا رہی ہے۔ الا هو العزیز الغفار، خبردار وہ عزیز ہے، غفار ہے۔ عزیز زبردست، اس کے فیصلے کو، اس کے ارادوں کو نافذ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور غفار ہے، وہ درگزر سے کام لیتا ہے، یعنی وہ حلیم ہے، بردبار ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ مہلت دیتا ہے، بار بار مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی، اور جب کوئی اس کی طرف پلٹ آئے تو معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ وہ معاف کرنے کی طرف اس کے صرف مائل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر جس صفت کو لازم کیا ہے وہ کیا ہے؟ رحمت کی صفت ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم رکھا ہے، سزا دینے کو اس نے لازم نہیں رکھا، بار بار وہ معاف کرتا رہتا ہے، بار بار، یعنی یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو اسی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو خالص طور پر اختیار کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی چیز کو اختیار کرنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔